میں آج اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 دن پہلے حریت رہنما کشمیر کے جو حریت کمانڈر تھے، سالار حریت جن کو کہا جاتا ہے، سید علی شاہ گیلانی، جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش کرے، درجات بلند کرے، قبر کو روشن فرمائے اور قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ وہ کیسے حریت پسند لیڈر تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد آزادی کے اوپر خرچ کر دی ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم سید علی شاہ گیلانی کا نام سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کی جد و جہد سنتے چلے آ رہے ہیں، جہد مسلسل ان کے نام پر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ حریت رہنما جس کا تعلق اور جس کی شخصیت کے اندر وہ حریت اور آزادی کی وہ نشانیاں پائی جائیں کہ جو حق اور سچ کہہ کر آزادی کا دعوے دار ہو، آج وہ حریت رہنما حریت لیڈروں میں نہیں ہے، کشمیر کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس کے جانے سے شاید انڈیا اور بھارت کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جد و جہد آزادی کے اندر فرق آ جائے گا، یا کشمیریوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، یا آزادی مانگنے کے بجائے آزادی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ سید علی شاہ گیلانی حریت رہنماؤں کے کمانڈر تھے، حریت رہنماؤں کے سالار اعلیٰ تھے، حریت رہنماؤں کے لیے وہ مشعل راہ تھے، حریت رہنماؤں کے لیے وہ ایک گویا کے رہنمائی کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی ہر جگہ رہنمائی کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے اندر اسلام، پاکستان اور آزادی کشمیر کے نعرے لگاتے رہے۔ لیکن بھارتی دہشت گردوں، تم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کشمیر کے ساتھ مسلمان اور پاکستانیوں کا وہ تعلق ہے۔ اسی کشمیر کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری نے جنم لیا، ان کا مسکن رہا، ان کا مدفن رہا۔ آج بھی علامہ انور شاہ کشمیری کشمیر کی دھرتی کے اندر مدفن ہیں۔ ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے، اور اسی کشمیر کی دھرتی سے سورش کشمیری جیسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کشمیر اور پاکستان کا نام اور اسلام کا نام بلند کیا۔ تم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے صرف ہمارا تعلق کشمیر کے ساتھ آزادی کی حد تک نہیں ہے، ایک اسلامی نقطہ نظر سے، ایک قرآن کی وجہ سے، ایک حدیث کی وجہ سے، ایک نبی کی وجہ سے، ایک اللہ کی وجہ سے اور ایک اسلام اور دین کی وجہ سے بھی ہمارا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے۔ اور اس تعلق کو تم جتنے مرضی دہشت گردی کر کے کوشش کر لو، محنت کر لو، اس تعلق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے آج جتنے بھی کشمیری لیڈران ہیں وہ اگر آزادی چاہتے ہیں تو اسلام کے نام پر آزادی، ایمان کے نام پر آزادی، ایقان کے نام پر آزادی، قرآن و سنت کے نام پر آزادی چاہتے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے، ہمیں آزاد ہو کر اذانوں کی آزادی ہونی چاہیے، نماز کی آزادی ہونی چاہیے، اسلام کی تبلیغ تعلیم کی آزادی ہونی چاہیے۔ جبکہ کشمیر کے دہشت گرد اور کشمیری حکومت سمیت جتنے بھی دہشت گرد ہیں، انہوں نے کشمیر کی اس آزادی حق کو روکنے کے لیے، دبانے کے لیے گزشتہ 1.5-2 سال سے ایسا لاک ڈاؤن کیا، ایسا کرفیو لگایا کہ کسی حریت رہنما کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں، آزادی کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیا گیا، نہ ان تک دوائیاں پہنچ سکتی ہیں، نہ ان تک راشن پہنچ سکتا ہے، نہ ان کو زندگی گزارنے کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو بھارتی دہشت گردوں، یہ دنیا ہے، دنیا تو ہم گزار لیں گے، گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السجن المؤمن و جنت الکافر، کہ زندگی ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم تو اس کو پہلے ہی قید خانہ سمجھتے ہیں، اور کشمیری لوگ اس قید خانے میں ہیں۔ اس قید خانے کے ساتھ ساتھ ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو جو ہم کر سکیں کر گزریں گے، لیکن ان کو آزادی کا نعرہ نہیں لگانے دیں گے۔
اس طرح آزادی کے نعرے نہیں چھپائے جا سکتے، اس طرح آزادی کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس طرح جتنا تم آزادی کو دباؤ گے یہ اتنی آزادی ابھر کر سامنے آئے گی۔ علی شاہ گیلانی کو اگر موت آ گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ بعد میں ان کی فکر کسی دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ جب ایک لیڈر جاتا ہے تو رب العالمین اسی کا دکھ درد دوسرے لیڈر میں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حق کی آزادی ہے، یہ ایمان کی آزادی ہے، یہ اسلام کی آزادی ہے۔